اور مدارس کی اہمیت پر عربی زبان میں جو تقریر کی ہے، تیلگو زبان میں جو تقریر کی ہے، یہ سب جو انہوں نے مظاہرے کیے ہیں، اور پھر جو یہاں سے فارغ ہو رہے طلباء کی جو تقریریں ہیں کتنی حوصلہ افزا ہیں، آپ حضرات نے محسوس کیا ہوگا۔ اور پھر جو سابق فارغین ہیں ان کی جو تقاریر ہیں ماشاءاللہ پرمغز اور مؤثر۔ ظاہر ہے کہ ان علماء کے جو ہے پوری زندگی گزرنے کے بعد اور ایک زندگی کا بڑا عرصہ گزرنے کے بعد ان کی جو پختگی ہے اس کو تو ابھی نہیں پا سکتے یہ، لیکن جو ان کا رول ہے اور جو جس طرح انہوں نے پیشکش کی ہے انتہائی قابل قدر بھی ہے۔ اور مجھے تو بڑا حوصلہ ملا کہ ہمارے اس درسگاہ سے ماشاءاللہ اس جامعہ سے ایسے لوگ فارغ ہوئے ہیں جو اب میدان عمل میں بھی ہیں اور اپنی بات کو بحسن خوبی پیش کرنے کا سلیقہ بھی ان کے اندر پیدا ہو گیا۔ البتہ میں اس موقع پر یہاں پروگرام کو کنڈکٹ کرتے ہوئے ہمارے بعض نوجوان دوست نے یہ بھی کہا کہ ان بچوں کو نے خود از خود یہ محنت کی تقاریر کو پیش کرنے میں، گفتگو کو پیش کرنے میں، انہوں نے خود تیاری کی اور خود پیشکش کیا ہے، ان کی گویا کوئی تیاری کرائی نہیں گئی ہے۔ تو اس سلسلے میں دو باتیں عرض کرنی ہیں۔ پہلی بات تو یہ عرض کرنی ہے کہ اگر انہوں نے یہ خود تیاری کی ہے اپنی انیشیٹو سے تو یہ اور بھی قابل مبارکباد ہیں، قابل ستائش ہیں، اور ان کی حوصلہ افزائی ضرور ہونی چاہیے، ان کو زیادہ سے زیادہ اس کا موقع ملنا چاہیے۔ اور اسی کے ساتھ یہ بھی کہنا ہے کہ ان کی رہنمائی اور تربیت کا نظم بھی ہونا چاہیے۔ ان کے تقاریر میں جو نقص اور کمزوریاں ہیں وہ عین متوقع ہیں۔ البتہ جو بات اس میں دیکھنے کی ہے، یہ عربی ایک جامعہ و مدرسہ ہے، یہاں زبان کے معاملے میں بہت گویا اچھی طرح ان کی رہنمائی ہونی چاہیے اور اس میں پرفیکٹنس لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اردو زبان بھی بعض بچوں نے مختلف بیک گراؤنڈ ہیں، ان کی زبان میں بھی تذکیر و تانیث کی کمزوریاں ہیں، غلطیاں ہیں، اور اس پر ہمارے اساتذہ کو توجہ کرنی ہے، ہمارے اس درسگاہ کو توجہ کرنی ہے۔ اور عربی زبان کے معاملے میں آپ جانتے ہیں حضرت عمر نے اپنے گورنروں کو جب خط لکھا تو اس میں ایک بات یہ بھی لکھی کہ ہمارے جو مراسلے ہوں اور جو گفتگویں ہوں اور جو ذمہ داران ہوں، عمال ہوں، ان کی زبان کی فصاحت میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے، فصاحت و بلاغت میں اس کا پورا خیال رکھیں۔ یہ بطور ہدایت گورنر کو آپ نے مراسلہ لکھا تھا۔ تو اور یہ کہا کہ اگر یہ عربی زبان ان کی کمزور ہو گئی تو ہمارا دین کمزور ہو جائے گا۔ تو اس لیے یہ بات بھی ہمارے لیے ہے کہ زبان کی بہتری یہ بہت اہمیت رکھتی ہے، اور یہ چنانچہ میں یہ گزارش کروں گا ذمہ داران سے بھی یہاں کے اور اساتذہ سے بھی کہ وہ ان بچوں کی زبان سے بچپن سے ہی زبان کی اصلاح کی طرف خصوصی توجہ کریں۔ جتنی اچھی زبان اور صاف زبان اور فصیح زبان یہ بولیں گے بچپن سے، آگے جا کر یہ اتنے ہی کامیاب انشاءاللہ ہوں گے۔ ہمیں اس کا احساس ہے جن لوگوں کا لٹریچر مضبوط ہوتا ہے شروع میں اسکول میں یا ابتدائی تعلیم میں، وہ آگے جا کر ہمیشہ اچھا کرتے ہیں جس میدان میں وہ جائیں۔ اگر ان کی زبان اور لینگویج ان کی مضبوط نہیں ہوئی تو وہ بہت زیادہ آگے بڑھ کر ترقی کے میدان میں پیش نہیں ہوتے۔ وہ قسمت سے کوئی ایسا ہو جائے، ورنہ بالعموم جتنے لوگ ترقی کرتے ہیں وہ کامیابی کے اندر پہنچتے ہیں، ان کی زبان بڑی مضبوط مستحکم ہوتی ہے۔ اور عربی اور انگریزی یہ دو زبانیں تو اس وقت ایسی ہیں جو دنیا میں کہیں بھی اگر کوئی شخص کامیابی کے ساتھ گزرنا چاہتا ہو کہیں تو اس کو ان دونوں زبانوں پر دسترس حاصل کرنی ہوگی۔ لیکن تمام ماہرین تعلیم کا کہنا یہ ہے کہ
جو بچہ اپنی مادری زبان میں جتنا بہتر ہوگا دوسری زبانوں میں بھی اتنا ہی بہتر ہوگا دوسرے علوم میں۔ اس لیے میں یہ بھی عرض کروں گا کہ ہمارے یہ بچے جو ہیں ان کی اس زبان پر اس لحاظ سے بھی توجہ کی جائے، جس کی مادری زبان تیلگو ہو یا اردو ہو وہ مضبوط ہو۔ حمید اللہ شریف صاحب مرحوم یہاں تھے جنہوں نے قرآن کا ترجمہ کیا اور احادیث کا ترجمہ کیا، بہترین تیلگو زبان بولتے تھے۔ ان تیلگو کے ماہرین بھی جب ان کی تقریر سنتے تھے تو عش عش کرتے تھے۔ تو ہمارے یہاں سے جو بچے نکل رہے ہیں ان کی یہ دو زبانیں تو یہاں کی لازماً مادری زبانیں ہوں گی، اور اس کے علاوہ اب جب یہاں عربی اس ماحول میں آئے ہیں تو عربی اور انٹرنیشنل لینگویج میں اس وقت عربی کے علاوہ انگریزی کا اپنا مقام ہے۔ تو ان چار زبانوں میں بہرحال محنت خوب کرنی چاہیے ان بچوں کو بھی اپنے طور سے بھی، اور اساتذہ کرام بھی ان کا تعاون کریں، ان کی رہنمائی فرمائیں۔ اب میں حضرات علماء کرام کی گفتگوؤں پر کیا کہہ سکتا ہوں، میں نے تو بچوں سے مجھے دلچسپی تھی، میں اسی کے لیے آیا تھا۔ ان کی تقاریر سے بس اتنا کہہ سکتا ہوں کہ میں نے استفادہ کیا، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ مجھے کوئی علمی بات نہیں کرنی تھی اور نہ اس کا وقت ہے، خاصا وقت گزر چکا ہے، 11 بجے کا ٹائم ہمارے دوست نے دیا تھا، لیکن اب جو ہے 11 سے کانٹا بہت بڑھ چکا ہے، آپ کو کھانا بھی کھانا ہے، آرام بھی کرنے ہیں۔ بہرحال یہ پرائز ڈسٹریبیوشن کے جو پروگرام ہوئے اس سے بچوں کو بڑے حوصلے ملے ہوں گے، اللہ تعالیٰ بڑی کامیابیاں انہیں اس کے لیے ہے۔ مبارکبادی کا دن ہے، اور ہمارے گارجینس، پیرنٹس اور جو ان کے نگراں ہیں ان سب کے لیے وہ مبارکباد ہے کہ انہوں نے اس موقع پر یہ کیا ہے۔ دو بنیادی چیزوں کے سلسلے میں یہ جلسے منعقد ہوئے ہیں، ایک ہے قرآن، حفاظ قرآن کے سلسلے میں ان کو گویا یہاں ان کی دستار بندی ہوئی ہے، اور دوسرے ہمارے ختم بخاری سے فارغ ہونے والے ہیں، یعنی یہاں سے گویا عالمیت سے اور فضیلت سے فارغ ہو کر کے جو لوگ نکل رہے ہیں۔ تو یہ دونوں حیثیتوں سے یہی دونوں بنیاد ہیں دین کی، آپ سن چکے ہیں علماء کرام سے، قرآن و سنت، یہی دونوں بنیادیں ہیں۔ یہ اس سے جتنا مضبوط تعلق اور رشتہ ہمارا ہوگا، ہمارے اہل و عیال کا ہوگا، ہمارے بچوں کا ہوگا، ہماری ملت کا ہوگا، اتنے ہی ہم مضبوط، اور جتنا کمزور ہوگا اتنے ہی ہم کمزور ہوں گے۔ تو یہ ایسی چیز ہے، قرآن ایسی چیز ہے جو انسان کو عزت کے بلندی کے مقام پر پہنچاتی ہے، اور اگر اس کو پیچھے ڈال دیا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اسے پستی میں انسان کو ڈال دیتی۔ تو اس لیے ہمیں بہرحال ان دونوں بنیادی چیزوں کے سلسلے میں آج کا یہ جلسہ ہے، اور بہت قابل مبارکباد مجلس ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو جو کچھ ہم نے سنا ہے اور علماء کرام سے استفادہ کیا ہے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس مجلس کی برکت سے بھی ہمارے اجر و ثواب میں اضافہ کرے، اور ہم کو ہماری نسل کو اس دین کا بہترین خادم بنائے۔ اور دعوت کی وہ بات جو آخر میں ہمارے پروفیسر محسن عثمانی صاحب نے کہی ہے اور درمیان میں بھی ہمارے مقرر نے کہی تھی، اس کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ کام صرف ان مدارس سے فارغ ہونے والے بچوں اور علماء ہی کا نہیں ہے، ہر مسلمان کا ہے۔ دعوت بین المسلمین و غیر مسلمین، مسلمانوں کی اصلاح اور غیر مسلموں کی دعوت، اسی پیغام کے ذریعے، اسی قرآن و سنت کے ذریعے مسلمانوں کی تعلیم و تربیت بھی ہوگی، اور اسی پیغام کے ذریعے اسلام کی صحیح تصویر برادران وطن تک پہنچے گی۔ اس لیے اس کے سلسلے میں ہر مسلمان مرد و عورت کو حساس ہونا چاہیے، اور جتنا بھر اس کے بس میں ہو۔ فرصہ آپ کو نہیں سن سکے، بہرحال میں معذرت کے ساتھ آپ کا مشکور بھی ہوں کہ آپ نے بہرحال ہمارے لیے بڑے قیمتی مشورے دیے، اور آپ کی آمد خود بھی میرا یقین ہے کہ ہمارے اس ادارے کے لیے، ہم سب کے لیے بڑی خیر و برکت کا ذریعہ بنے گا۔ میں آپ کا تہہ دل سے شکر ادا کرتا ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ میں مولانا محسن عثمانی صاحب ندوی کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنی صحت کی ناسازی اور مسائل کے باوجود
हमारी बात पर वो यहाँ तक तशरीफ़ लाए हमारी गुजारिश पर, और अपने कीमती ख्यालात से हम सबको यहाँ नवाजा। और फिर मैं मौलाना मुफ्ती तंजीम आलम क़ासमी साहब का, ब्रदर मोहतरम रफ़ीउद्दीन फ़ारूकी साहब का, मैं हज़रत मौलाना फसीउद्दीन साहब का, भाई हमारे अहमद अब्दुल नईम साहब का, और मैं उन तमाम वालिदैन का, उन वालिदों का, उन माओं का, बहनों का, उन रिश्तेदारों का जो अपने बच्चों की दस्तारबंदी को देखने के लिए यहाँ तक आए हैं, मैं उन सब का मशकूर हूँ। फिर मैं साथ ही साथ हमारे शहर के तमाम भाइयों का तहे दिल से मशकूर हूँ कि आपने बड़ी देर तक और फिर हमारे जलसे में बैठकर हमारी हिम्मत अफजाई फरमाई। और मैं हमारी तेलंगाना की रियासत के मुख्तलिफ़ मक़ामात से भी कुछ भाई हमारी हिम्मत के लिए आए हैं, हिम्मत अफजाई के लिए, मैं उन सब का मशकूर हूँ। फिर साथ ही साथ मैं अपने उन तलबा को जो यहाँ से फ़ारिग हुए हैं उनको मुबारकबाद भी देता हूँ, उनसे गुजारिश भी करता हूँ कि वो अपनी ज़िंदगी में इसको बांध के रखें और इस पर अमल करने की कोशिश करें। मैं दीगर तमाम तलबा को जो हमारे पास पढ़ते हैं, मैं उन सब का मशकूर हूँ कि उन लोगों ने दिन रात एक किया इस काम के लिए। बच्चे कई दिन से मेहनत कर रहे थे, और मैं ये समझता हूँ कि तेलुगु में, मैं उर्दू में भी कह रहा था कि ये ईद सुफ़ा है इन बच्चों के लिए। इतनी खुशी के अब मुस्तकिल ये लोग इसके पीछे लगे हुए आज के दिन के लिए कई महीनों से इंतज़ार कर रहे थे। वो दिन आज इनका तकमील को पहुँचा है। मुझे नहीं मालूम कि आइंदा जलसा कब होगा, हम में से कौन रहेंगे कौन नहीं रहेंगे, ये तो हमारा रबी बेहतर जानता है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सब हाज़रीन की, हमारे मरहूमीन की अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमा दे। अल्लाह ताला इन हुफ़्फ़ाज़ को, इन उलमा को तौफ़ीक़ खैर अता फरमा दे, इनकी दुनिया और आखिरत बेहतर बना दे। इन बच्चों के ज़रिए से इनकी वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा दे, इन्हें वालिदैन को अपने रिश्तेदारों में जन्नत में ले जाने का ज़रिया बना दे। अल्लाह ताला हम सब के साथ खैर व बरकत का मामला अता फरमा दे। अल्लाह यहाँ जितने लोग आए हैं, जितने मुसलमान बस्तियों में रहते हैं, अल्लाह इन सब को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा। अल्लाह इनके घरों में खैर व बरकत अता फरमा। अल्लाह क़र्ज़ों से इनको नजात अता फरमा। ए रब्बुल आलमीन, मुसलमानों के अंदर इत्तेहाद और इत्तेफाक की कैफियत पैदा कर लेने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ए अल्लाह इस उम्मत की हिफाजत फरमा, इसकी जान व माल की हिफाजत फरमा, इसकी इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा, इसके इदारों की हिफाजत फरमा, इसके पर्सन अल्लाह की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह इस मिल्लत की हिफाजत फरमा, इस मिल्लत के उलमा की हिफाजत फरमा, हमारे मदरसों की हिफाजत फरमा, हमारे मदरसों को सही नहज पर चलाने की हमें तौफ़ीक़ अता फरमा। ए रब्बुल आलमीन, हमारे वतन अज़ीज़ पर रहम फरमा, करम फरमा, फजल फरमा। अल्लाह इस मुल्क को ज़मीन आसमान की मुसीबतों से बचा। अल्लाह इस उम्मत को दाई गुरोह बना, हमारे बरादरान वतन को तेरे दीन को समझने की तौफ़ीक़ व मोहल्लत अता फरमा। अल्लाह मुसलमानों को खुद भी अमल करके तेरे बंदों तक तेरे दीन को पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह आलम इस्लाम के मुसलमान भाइयों को तौफ़ीक़ खैर अता फरमा। अल्लाह एक दूसरे पर जुल्म करने से इन्हें बाज रख। अल्लाह ज़ालिमों की भी मदद फरमा, मज़लूमों की भी मदद फरमा। ज़ालिमों को जुल्म से रोक दे, मज़लूमों की इज़ाज़त रसी फरमा दे। ए रब्बुल आलमीन, ए रब्बुल आलमीन, इस मुल्क में हमारे इबादत गाहों की हिफाजत फरमा, हम सब की हिफाजत फरमा, हम सब की मग़फ़िरत फरमा, हम सब को अज़ाब क़ब्र से बचा, अज़ाब हशर से बचा, हम सब को जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता फरमा, हम सब के मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। ए अल्लाह, जब तक हम लोग ज़िंदा हैं इस्लाम की हालत में हमें ज़िंदा रख, जब मौत आए तो हम सब को मौत अता फरमा। अल्लाह हम सब को रिज़्क़ हलाल अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वह्हाब। रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना औ अख़्ताना। रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना। रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उस रब का मैं शुक्र अदा करता हूँ जिसने इन तमाम मरहलों से हम सबको आसानी से गुजर जाने की तौफ़ीक़ अता फरमाई। रब्बिग़फ़िर वरहम अन्त खैरुर राहिमीन। अभी आप लोग थोड़ा सा इधर बाजू ठहर जाएं, हमारे तमाम साथी या तलबा यहाँ के आपको
5 منٹ کے اندر آپ کو کھانا یہاں فراہم کر دیں گے. میری گزارش ہے کہ آپ ہمارے پاس طعام کر کے جائیں، ورنہ ہمارا بڑا نقصان